رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے بعد میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ عثمان اتاری، مدنی قافلہ بارہمہ میں ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ یا سیدی کہ اگر کسی کا کوئی جانور وغیرہ مر جائے اور پھر وہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری گناہوں کا ہی نتیجہ ہے یا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پریشانی دور کی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کا دعا فرما دیں۔ ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ مصیبت دور ہوگی، البتہ یہ کہ جو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان تو وہ مطلب بندے کو اس پر ثواب ملتا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، بیماری آئی، پریشانی آئی، صبر کرے تو اس پر بہت اجر بھی ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ کہ اس سے مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، جیسے سفید مرغ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، ہر جانور کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سفید مرغ کی ہے اور بھی ہے ایک دو جانوروں کا تذکرہ حدیثوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انشاءاللہ نیت کیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف خزانہ مدینہ میں کروں گا۔ اب جیسے عرب امارات میں ایک دن روزہ قبل ہے، یہاں پہ ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ 20واں روزہ ہے تو پاکستان میں 19واں روزہ ہے۔ اگر ہم یہاں سے پورے 20 روزے رکھ کے کراچی میں آتے ہیں تو ہمیں وہاں پر 11 روزے اور رکھنے پڑیں گے تو ٹوٹل 31 روزے ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک روزہ ادھر چھوڑ دینا چاہیے یا وہی پورے ادھر 20 رکھ کے پھر پاکستان آگے 11 روزے رکھنے ہیں تو ٹوٹل 31 ہو جائیں گے؟ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی یہاں پر آئیں گے تو ان کو ایک روزہ زائد ان کے بقول مل رہا ہے، اگر 30 ہوتے ہیں یہاں پر تو 31 ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ عید بھی یہاں کرنی ہے جی یہاں والوں کے ساتھ، اور سنت اعتکاف ہے اگر یہ جیسے 21 تاریخ کو پہنچتے ہیں، 20 کو غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ پہنچ جائیں گے نا یہاں پر، یہاں تو ہوگا۔ آپ تو پہلے رہیں، یہ آپ پہلے رہیں، جلدی آ رہا ہے۔ ہاں، مگر ان کا یہ ہے کہ اگر میں یہاں پورا وقت گزارتا ہوں تو یہاں جو عید کا دن ہوگا تو ہمارا تو مطلب یہ یہاں جو 30واں روزہ ہوگا تو ہمارا تو 31واں ہوگا۔ جائیں وہاں والوں کے ساتھ روزہ تو رکھنا ہوگا۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ظہیر احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ خیرات کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ مثلا کسی کا روزہ کھلوا دیا یا کل خوانی کر دی لیکن اس میں کوئی لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو، کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ میں حقدار کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ جو آپ نے صورت بتائی نا، کل خوانی میں خرچہ کر دیا یا کسی کو کھانا کھلا دیا، افطار کروا دی، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں تک لکھا ہے بہار شریف میں کہ اگر
کوئی زکوٰۃ کے حقدار کو زکوٰۃ کا کھانا دیا، کھانا دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، کھانا دیا اور کہا کہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کو دے دیا، مالک کر دیا، کھائے، بیچے، کسی کو دے دے، جو چاہے کرے تو زکوٰۃ ہوگی. صلو علی الحبیب او علی محمد. خوف خدا سے انسان کے جو آنسو بہتے ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں. جیسے یہ سنا ہے کہ وہ زمین بھی اس کی جو ہے نا گواہی دیتی ہے قیامت کے دن پہ. میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ زمین گواہی دے گی اگر وہ اوپر چھت پر آدمی ہے وہ چھت پہ گرتے ہیں تو کیا وہ فرش یا کوئی جگہ کپڑے وغیرہ کے اوپر وہ بھی گواہی دے گی ان کی؟ آنسو کا تو واللہ اعلم اتنا ہے کہ زمین تو گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها. آنسو گرے یا نہ گرے، جی وہ تو وہاں جو انہوں نے عبادت عمل کیے. کہ خوف خدا میں رونا یہ بھی ثواب کا کام ہے، عبادت ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے اور ریا اور دکھاوے کے لیے نہ ہو تو اس کی تو گواہی دے گی. اس زمین کے یہاں نے نماز پڑھی تھی، یہاں اس نے کوئی نیک کام کیا تھا، لیکن آنسو گرا، اس کی گواہی اللہ بہتر جانے. کوئی اس کے سراحت پڑھی نہیں. البتہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی چھت پر سجدے میں رو رہے تھے. اتنا رو رہے تھے کہ وہ قریبی پرنالے سے آنسو بہے اور کسی گزرنے والے پر گرے. تو اس گزرنے والے شخص نے آواز دی کہ بھائی یہ پانی کیسا ہے، پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ یہ ذرا آپ اپنے کپڑوں کو پاک کر لینا، کیونکہ ایک گناہ گار کے گندے آنسو ہیں. انہوں نے عاجزی کی، گناہ کی وجہ سے یہ نکلے ہوئے آنسو ہیں، گناہ کے خوف میں، تو ذرا اپنے کپڑے پاک کر لینا. یہ خیر ان کی عاجزی تھی. آنسو تو گناہ گار کے ہوں یا نیکوکار کے ہوں ویسے ناپاک نہیں ہوتے. ہاں دکھتی آنکھ سے جو آنسو بوجہ مرض نکلتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں. دکھتی آنکھ سے بھی ویسے جو آنسو نکلتے ہیں، جیسے خوف خدا میں رویا، مثلا عشق رسول میں رویا نعت شریف سن کر، تو اس طرح کے آنسو، یا غم سے رویا، تو یہ اب جو آنسو دکھتی آنکھ سے بھی نکلے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. دکھتی آنکھ سے نکلنے والے وہ آنسو جو مرض کی وجہ سے نکلے وہ ناپاک ہے، وضو بھی توڑ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھتا ہو، وہ جسم میں بھی صحیح ہو اور صحت میں بھی صحیح ہو، وہ روزے نہیں رکھتے، انہیں ترغیب بھی دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں روزے رکھنے کی طرف کس طرح لایا جائے. جھوٹے بہانے کرتے واقعی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھایا جائے ان کو، روزے کے فضائل بیان کیے جائیں. نہ رکھنا یہ گناہ ہے، جہنم کا عذاب اس پر ہوگا، یہ ان کو سمجھایا جائے. فیضان رمضان میں اس طرح کے مواد موجود ہے کہ جس کو پڑھ کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے. محبت سے پیار سے سمجھائیں گے تو کئی ایسے بے روزہ دار روزے رکھنا شروع کر دیتے ہوں گے. کئی بے نمازی سمجھانے سے نمازی تو بن ہی جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو اگر کل تک بے نمازی تھی تو اب ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں. رمضان میں اعتکاف میں اگر تہجد پڑھتے ہیں. خود اپنے انٹرویو میں بولتے ہیں کہ ہم تو پہلے روزے بھی نہیں رکھتے تھے، یہاں کا روزے رکھ رہے ہیں، اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں. کبھی تراویح ایسا بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے تو کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، یا اس طرح کے بھی کبھی اکا دکا آ جاتے ہیں کہ یہاں کر ہم نماز روزے کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ بھی نمازیں پڑھتے رہیں گے. اس طرح یہ ماحول کی برکت کے یہاں سمجھایا جاتا ہے. ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، طنز کریں گے تو پھر وہ ضد بڑھے گی اور نیکی کی طرف آنا پھر اور دشوار ہو جائے گا. تو نیکی کی دعوت آپ کو پیار سے، محبت سے اور تھپکار کر دینی ہے، دھتکار کر نہیں دینی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بدبو والے پانی سے وضو ہو جائے گا؟ بدبو کس وجہ سے؟ اگر ویسے ہی بدبو بعض اوقات ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وضو ہو جائے گا. پانی میں ایسی کیفیت پانی کی ہو جائے، وہ پاک لیکن ایسی کیفیت ہو جائے کہ اس کا نام بدل جائے، اب اس کو پانی کوئی نہ کہے. جیسے کہ پانی میں اب نیلے پیلے شربت جو بازار کے عام طور پہ ملتے ہیں
تو تھوڑا سا بھی ڈالو تو وہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے پانی کا. تو اب اس کو پانی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے شربت ہے. تو جو اگر یہ اس کا نام شربت ہو گیا اور یہ شربت ہو گیا تو اب اس سے وضو نہیں ہوگا. اسی طرح پانی میں دودھ تھوڑا ملا لیا کہ یہ کلر اس کا سفید ہو گیا تو اب یہ کہ یہ پانی نہیں رہتا, اس کو چھاچھ بولتے ہیں, اس کا نام چھاچھ ہو گیا. تو ایسی صورت میں جب یہ چھاچھ ہو گیا تو اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا. وضو کے لیے پانی ہونا یہ ضروری ہے. پانی میں کول تار پڑ گیا جس سے اس میں سخت بدبو آ گئی مگر گاڑھا نہ ہو گیا, اس سے وضو جائز ہے. فتاوی زینیہ میں سوال کیا گیا کہ وہ پانی جس کی بو کولتار کی وجہ سے متغیر ہو گئی, یعنی چینج ہو گئی, متغیر ہو گئی, کیا اس سے وضو جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اقول, یعنی میں کہتا ہوں مگر بوجہ خبث رائحہ, یعنی کہ گندی بدبو مکروہ ہونا چاہیے, خصوصاً اگر اس کی بدبو نماز میں باقی رہے کہ باعث کراہت تحریمی ہوگی. نماز میں بھی اگر اس کی پانی کی بدبو باقی رہے تو اب یہ کہ نماز جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی. پانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی ہو, کپڑوں میں بدبو ہے, منہ میں بدبو ہے تو نماز مکروہ تحریمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. اس کرتے ہوئے سجدہ تلاوت بار بار پڑھنے سے کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ اگر تو وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیت کی تکرار کرتے رہے, مجلس ان کی تبدیل ہوئی, جگہ تبدیل نہیں ہوئی, تو پھر اس صورت میں تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا جبکہ وہ اس کا اہل ہو. لیکن نابالغ بھی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ سجدے ادا کرے. اور اگر جگہ تبدیل ہو جاتی ہے, اٹھ کے کہیں چلا گیا, واپس آ کے بیٹھا, دوبارہ پڑھنا شروع کیا یا دوسری کوئی آیت سجدے والی تلاوت کی, تو پھر جتنے پڑھیں گے اتنے سجدے کرنا پڑیں گے. یہ محمد ثاقب ہیں, یہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں داڑھی کے بال منہ میں لینے کا کیا حکم ہے؟ یوں کر کے شاید بازوں کی یوں عادت ہوتی ہے, یہ لیں گے ہاتھ سے بال ڈالیں گے. روزے میں تو یہ کہ اگر اس میں کوئی سی چیز لگی ہوئی ہے اور وہ داڑھی کی چیز منہ میں آ گئی اور اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا, جب روزہ ٹوٹے گا. اب بال توبہ, یہ تو ایک مٹھی ہونے سے پہلے بال کاٹنا یہ تو گناہ ہے. داڑھی ایک مٹھی ہونے کے بعد ہی ایک مٹھی سے جو زائد ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. یہ کئیوں کی ایسی عادت ہوتی ہے, بیٹھے بیٹھے بال داڑھی کے بال سے کھیلتے رہیں گے یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بڑا عجیب لگتا ہے. ان کو نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جس کو عجیب لگتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. آیا کوئی ہاتھ ہلا رہتے ہیں, کوئی پاؤں ہلاتے رہتے ہیں, کوئی ایک پاؤں پر وزن رکھ کر کھڑے رہیں گے, بیٹھیں گے تو پاؤں عجیب انداز میں ان کا بہت دیر تک رکھے رہتے ہیں. پھر ڈاکٹر کے پاس بولتے ہیں کہ درد ہے, یہ وہ ہے. آپ کو تجربہ ہے, آپ کے سامنے بھی کسی نے کہا تھا, میں نے کہا بیٹھتے کس طرح؟ بولا میں یوں ایڑیاں رکھ کر بیٹھتا ہوں, وہ ایڑیوں پر وزن, میرا درد جاتا ہی نہیں ہے. اس کو دوا بھی فائدہ نہیں کر رہی تھی غالباً اس طرح کی. اس نے کہا تو میں نے کہا اس کا علاج تو یہ ہے کہ تو پاؤں اپنے پوزیشن صحیح بیٹھو, اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ مطلب بعض اوقات یہ پین ہو جاتا ہے, بعض اوقات پوزیشنل پین بھی ہوتے ہیں کہ پوزیشن تبدیل کرو تو صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے, کوئی تو یوں بیٹھے گا, آپ نوٹ کریں, ایک طرف گردن, اب آپ ایک ہی پوزیشن پر ان نیچرل اسٹائل پر بیٹھیں گے تو گردن کے ایک طرف درد تو ہوگا نا. اسی طرح بیٹھیں گے تو یوں ایک طرف وزن دے کر بیٹھیں گے, لیفٹ تو لیفٹ, رائٹ تو رائٹ. آپ دیکھیں کئی اس طرح بیٹھے ہوں گے. بعضوں کو درد ہوتا ہوگا, سمجھ نہیں پڑتی درد ہو کیوں رہا ہے, ڈاکٹر نے پین کلر گولی دینی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی پوزیشن صحیح کریں گے نا, کہ حتی الامکان مطلب سیدھے بیٹھے ہیں, پاؤں کے پنجے جو ہے نا زمین پر نارملی لگا کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دردیں نہیں ہوں گی یا کم سے کم ہوں گی. بیٹھنے کی پوزیشن آپ کو سمجھنی پڑے گی.
अपने को दोस्त को बता दें कि यार मैं देख किस तरह बैठा हूँ. अच्छा, जिस वक्त आप इम्तिहान देंगे ना उस वक्त तो आप सही बैठेंगे. भाई आपका फुला मखरज से नहीं निकलता, मैंने टेस्ट दिया हुआ है. अरे भाई जिस दिन जब टेस्ट देते ना, इम्तिहान देते तो आदमी बिल्कुल तैयारी से और बड़े वो एहतमाम से देता है तो पास हो ही जाता है. लेकिन जब बाद में होता है तो वो अंधी चलाता है, तो उस वक्त तो गड़बड़ हो जाती है. और अगर गलत थे और खींच खांच के इम्तिहान में सही कर लिया था और पास हो गए थे, या दीगर मामला में ऐसा होता है कि इंटरव्यू जब देता है आदमी तो होशियारी से देता है. तो उसको बोला कि यार मेरी गैर मैं जब तवज्जो ना उस वक्त भी मेरे को नोट करना कि मैं बैठता किस तरह हूँ. तो ये मैंने एक बार आपको कहा तो इससे आदत निकल जाए तो ये करिश्मा है. आदत नहीं जाती. जैसे दाढ़ी खेलने का बताया, जैसे इन्होंने यूँ ये नहीं निकलेगी. टांगे जिस तरह भी उल्टी सीधी रखते हैं, अब थोड़ी देर के लिए की ना, 1-2 मिनट के लिए की, फिर सही कर रही है तो सही है. ये तो मतलब मूवमेंट हो तो भी अच्छा है कि एक ही मतलब यानी कि एंगल पर बहुत देर तक बिठा कर हाथ या पांव अपने जमा के रखेंगे तब भी दर्द हो सकता है. जोड़ों को मतलब एक्टिव रखना चाहिए. बाद सिर्फ सीधे हाथ से काम करते हैं तो उल्टा हाथ तकलीफ में, दिल इधर है इसकी वैन तकलीफ में हो सकती है. अच्छा, बाद होते ही लेफ्टी से उल्टे हाथ से सारे काम कर रहे होते हैं तो सीधी तरफ के इसके मसाइल पैदा हो सकते हैं. तो दोनों हाथों को एक्टिव रखना चाहिए. अब इसका मतलब नहीं खाना भी उल्टे हाथ से खाना शुरू कर दो. एक्टिव रखते हैं तो खाना उल्टे हाथ से खाएंगे, पानी उल्टे हाथ से पियेंगे. अच्छा, सीधे हाथ से किस तरह पीते पता है? ये गिलास पकड़ा, सीधा से पीना ना, तो उल्टे हाथ में पकड़ा, सपोर्ट दे दिया. अच्छा, फिर मजे की बात है सपोर्ट बैठ जाता है. ये मैंने देखा है, ये यूं कर रहे हैं, सपोर्ट में गैप है, यूं पी रहे होते. उल्टे हाथ से तो पीना हुआ. सपोर्ट चाहिए तो कंधे से कंधा, उल्टे हाथ का कंधा सीधे हाथ के कंधे का सपोर्ट ले रहा है, कुदरती तौर पर शामिल है. फिर आप पिए तो दिल को मना लेंगे मैं तो सीधे हाथ से पी रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी चलेगा. तो सीधे हाथ से पानी पिया करें, खाया भी सीधे हाथ से करें. इसकी ये भी एक आध बार बोलने से नहीं मतलब चाहिए आदत, इसको सीरियस लेंगे तो जाइए कि शैतान मतलब जो है ना ये उल्टे हाथ से खाता पीता लेता देता है. लेने देने की आदत भी बड़े बड़ों की देखा है. इधर सीधा आते तो ये दिया है ये ले लिया, सुन्नत इसलिए नहीं है, सीधा हाथ इधर आसानी है. इधर से किसी नहीं जाता, उल्टे हाथ से पकड़ लिया, आसानी. इसमें यूं करके लेने में थोड़ा दुश्वारी है, तो जरा सी भी तकलीफ करने के लिए तैयार नहीं है. या शैतान अंदर में घुस गया है तो वो मसले कर रहा है. हाँ, घुसा हुआ शैतान तो हर एक के साथ खून की रगों में तैर रहा होता है शैतान. हम लोगों को चाहिए कि हम सुन्नत की मालूमात भी करें, उसी पर अमल करें. तो सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना ये सुन्नत है, और उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना ये शैतान का काम है. लेकिन अक्सरियत इसमें मुब्तला है, उल्टे हाथ से ही खाती पीती लेती देती है. छोटे बच्चों की भी यही प्रॉब्लम है, इनके उल्टे हाथ ही चल रहे होते खाने पीने में, लेने देने में. 100 बार बोलो तब भी बाज़ उसकी आदत नहीं जाती. खुदा जाने क्या इसमें हालत ऐसा क्यों है, और ये अक्सर बच्चों की है. अच्छा, अक्सर को तो माँ बाप टोकते भी नहीं होंगे, खुद ही उल्टे हाथ से कर रहे होते, इनको क्या पता उल्टे हाथ से करना अच्छा नहीं है. तो जो मदनी मुज़ाकरे सुनते रहते हैं या दीनी माहौल में होते हैं या उलमा की सोबतों में होते हैं या दीनी मुताला करते हैं, तो उनको ये बातें पता होती है. वैसे खुद ब खुद किसे मालूम होगी. तो अक्सरियत है कि ना दीनी बातें सुनते हैं ना उलमा की सोबत से इनको कोई वास्ता होता है. उलमा पर अगर करनी तो तनकीद करेंगे, उनसे कोई अच्छी बात नहीं सीखेंगे. जुम्मे कोई इमाम साहब बहुत लेट आए, खतीब साहब तो लेट कर दिया, तो पुनः आते भी नमाज के लिए घड़ी देखते हैं. खिताब या बयान जुम्मे का भी सुनने का वो है नहीं, ज़हन नहीं है मतलब एक तादाद का. तो यूं मतलब बेचारे वो कोरे कोरे रह जाते हैं. अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात. एक दूसरे को भी समझाते रहे मोहब्बत से. जो सुन्नतें हैं तो इंशाअल्लाह इस तरह सुन्नतें आम होंगी, लेकिन अपने को 100% पता हो कि ये सुन्नत है, वरना नहीं. बाद तो अल्टरनेट से भी फ़र्क पड़ जाता है कि एक इस्लामी भाई की आदत के मुताबिक ये था कि ये इनको दाढ़ी से बस ये तबीयत में इनकी यही था और इनको शायद अंदाज़ा नहीं होता था, और ये कुछ ना कोई दाढ़ी के साथ
معاملہ کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے ایک ایسا تجربہ کیا کہ ہاتھ میں تصویر رکھ لی. اب اصل میں تو وہ جو انگلیوں کو جو مطلب کہ کچھ نہ کچھ چاہیے تھا نا، تو یہ ان کو تسبیح میں مل گیا. اس میں یہ کہ داڑھی سے ہاتھ بھی ہٹا، تسبیح بھی ہاتھ میں آئی، اور کچھ پڑھنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ ہو گیا. تو یہ کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ دیں. بعدوں کا ناک میں انگلی ڈال کے پتہ نہیں کون سا سونا چاندی نکال رہے ہوتے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہتے کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کان میں انگلی ڈال رہے ہیں. بس جہاں مرضی ہے کلی اختیارات ہوتے ہیں. تو کہاں بیٹھے ہیں، کدھر بیٹھے ہیں، کون دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، یہ سارے مطلب کہ ہوش رہنا چاہیے، تاکہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ یہ بیٹھتے رہیں گے، مدنی مذاکروں میں آتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے، تو انشاءاللہ ایک سیوک سینس ہوتے ہیں، ایک سوشل مینرز ہوتے ہیں جو یہاں پر بہت اچھے انداز سے سکھائے جاتے ہیں. یہ سلمان گلزار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجد کے امام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں. جاوید اختر کہتے ہیں بازار میں اکثر لوگ اذان ہو جانے کے بعد بھی کاروبار ہی کرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے یا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. تو ایسوں کی جو کمائی ہے، آمدنی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آمدنی تو حلال ہے، لیکن ان کو نماز پڑھنی چاہیے. نماز کے وقت پہلے تو وہ بازاروں میں سناٹے ہو جاتے تھے، آیت ہے نا، لا تلہیہم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. وہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی نہ کوئی تجارت، نہ کوئی خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا، یعنی اس آیت کے مطابق عمل کرنے والوں کا، کہ جب اذان کی آواز آتی تو جیسے لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اب وہ گن مارے گا، دیر کتنی لگتی ہے، لیکن وہ ہتھوڑا اپنے لوہے پر مارتا نہیں تھا، سائڈ میں رکھ دیتا تھا. اب اللہ پاک کی طرف سے بلاوا گیا ہے، اللہ کے منادی نے بلا لیا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب میرا ہتھوڑا میرے کام کی طرف کیوں گرے، ادھر سائڈ پہ رکھ دیا. موچی ہوتا اور وہ سوا ڈالا ہے تو نکالنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اذان کی آواز ہے، سوا ڈالے گا نہیں، چمڑا سوا ایسے رکھ دیا اور نماز کے لیے. اور ایک صحابی کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، کس کا ہے کہ بازار سے نماز کے وقت بازار میں آپ گزرے ہوں گے وہاں سے، تو لوگوں نے سب دکانیں اور بند کر دی تھی اور نماز کا ٹائم تھا نا، مسجد، تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ یہ اس پر عمل ہو رہا ہے. وہ دور تھا. اب تو جو حالت ہے نمازوں کے ٹائم پر پتہ ہی نہیں اذانیں ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، فل مطلب یعنی کہ وہ بارگیننگ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کچھ نہیں ہو رہا نا، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا. نہیں پڑھتے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے معاذ اللہ پتہ ہی نہیں ہے مجھ پر نماز فرض ہے اور میں نے نماز پڑھنے جانا ہے اور وقت ہو گیا ہے. جنازے کی نماز کے لیے بعض آتے ہیں ہاں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کسی عزیز کی، نماز کے لیے نہیں آئیں گے، اندر باہر کھڑے رہے. باہر کھڑے رہیں گے. نماز جنازہ نہیں پڑھتے یہ نہیں، نماز جنازہ اچھا اچھا، ہاں ہاں، کہ جنازہ یہاں مسجد میں اب پڑھایا جائے گا مسجد سے باہر، اور وہ آئے ہوئے جنازے میں ایک رسمی طور پر شریک ہونے کے لیے، تو اس وقت کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ تو جنازے کی نماز میں بعض میں نے دیکھا ہے شرکت نہیں کرتے، نماز آتی نہیں ہے، شاید اس لیے کھڑے ہوتے. نماز نہیں آتی بابا، جوتے اتارنے پڑیں گے، وضو کرنا پڑے گا، پتہ نہیں ایسی عجیب و غریب سوچ پڑ گئی ہے. اللہ پاک خیر کرے، ماہ رمضان کا واسطہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یعنی نماز کا وقت ہوا حضور اور نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان نماز کا وقت ہو نماز ہی نہ پڑھے. انشاءاللہ سارے متقبین مبلغین بن جائیں گے نا، انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھر جائیں گی اور نئی مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ذہن بنا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری نماز قضا ہو جائے. نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ نماز نہ چھوٹے، انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی. نماز پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ نماز کی دعوت بھی دیتے رہیں گے.
ایک ایک کو پیار محبت کے ساتھ مسجد کا راستہ دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ حسان حمید ہیں، کہتے ہیں اگر کسی سے غلطی سے قرآن پاک زمین پر گر جائے، تشریف لے آئے، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا، اور اس گناہ کی توبہ کا طریقہ بھی بتا دیں. یہ گناہ نہیں ہے جس کی توبہ ہو، کوئی کفارہ نہیں ہے. تو مسلمان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسی مقدس کتاب کو گرا دے. بہت ہی مطلب خدا نہ خاصا اگر اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے نا، تو جیسے کہ گھر میں پورا کام جائیں گے کہ کیا ہوگا. یہ بھی اس کیفیت کو بھی اچھا کیفیت ہے. بالکل محبت ہے قرآن سے اور اہمیت ہے، جبھی تو یہ سب سوچتے ہیں. یہ سوچنا تو ان کا مدد. بہت مطلب خوبصورت ایک سوچ ہوگی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کوئی شخص گندم کاشت کرتا ہے اور اس کی پیداوار 100 بوری ہوتی ہے اور اس میں سے وہ کہتا ہے کہ 20 بوری میں نے گھر کے استعمال کے لیے رکھنی ہے، تو اب وہ عشر پوری 100 بوری کا دے گا یا 20 بوری نکال کے 80 بوری کا عشر دے گا؟ جو کھیتی آپ نے کی ہے وہ چاہے آپ ذاتی استعمال میں لے کر آئیں، چاہے اس کو آپ بیچیں، ہر صورت میں اس کے اوپر عشر یا نصف عشر جو بھی لازم ہوتا ہے وہ دینا ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 20 بوریاں نکال لیں اور اس پہ عشر نہ دیں، بلکہ جو 100 بوریاں ہیں پوری ہی اس کے اوپر آپ کو عشر دینا ہوگا. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک نیوٹرل بندہ اور ایک مذہبی بندہ وہ موبائل کے ذریعے تصویر نکالنے میں کیا نیت کرے کہ دونوں کا ثواب ملے؟ اور ثواب کا موقع بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے نا. اب جا رہے ہیں، کوئی شو پیس نظر آیا اور کھڑے ہو کر یوں ایسے کیا نیت کریں گے؟ نیت اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب نیت کا کوئی موقع محل ہو، ورنہ تو ظاہر فضول ہی فضول ہے. تو نیت کا بھی باقاعدہ علم ہے. اور پہلے تو عالم نیت بھی ہوتے تھے، علم نیت کی تعلیم دی جاتی تھی. اب تو جو کچھ کورسز ہیں مدرسوں میں اس کو بھی ریڈیوس کیا جا رہا ہے کہ لوگ آ نہیں رہے نا قریب، تو تھوڑا تھوڑا بس ان کو جس طرح بھی گزارے والا ہے معاملہ. اب آگے چل کے پتہ نہیں اور کتنا. پہلے 16 سال کا تھا درس نظامی حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کو، گھٹتے گھٹتے اب 8 سال کا ہو گیا ہے. 6 سال کا بھی ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کا 5 سال کا، شاید ان کا 6 سال کا. تو بہرحال یہ کہ یہ 6 سال کا یا 8 سال کا بھی درس نظامی یا کورس کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی مہربانی کے کرتے ہیں. واقعی یہ بڑا نازک دور ہے. تو ابھی صورت میں مطلب کیا کہا جائے، علم نیت کہاں سے شامل کریں اس میں. کئی اور ٹاپک نکالے جا رہے ہیں. پہلے فارسی ہر مدرسے کا حصہ تھا، اب فارسی نہیں پڑھائی جا رہی، کہیں کہیں پڑھائی جاتی ہوگی. حالانکہ عربی کے بعد فارسی تھی دنیا اسلام میں. کتابیں جو دینی کتابیں پرانی دیکھیں گے تو عربی میں ملیں گی یا فارسی میں ملیں گی. اب الحمدللہ اردو نے ترقی کی ہے، اردو میں دینی کتابیں بہت ہیں. شاید 3 درجہ اردو کا دینی کتابوں کے حوالے سے ہو تو ہو. نیتیں بھی کرنا لوگوں کو ہر ایک کو آتی نہیں ہے، نیتیں آنی چاہیے کرنا. اب یہ بھی کس سے آئیں، سکھائے کون، یہ بھی مسئلہ ہے. حل تو دیں حضور. یہ اس وقت سیلفی تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ پہلا کام ہے ملاقات کے بعد، یعنی ملاقات ہوئی اور پہلا کام کہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مجھے ہونی چاہیے میری تصویر، تو کچھ تو وہ نیت بنائے نہیں بنائے. اب آپ نیت کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بھاگتا ہوا آیا تو وہ مطلب سیلفی بنا رہا ہے، اجازت لیتے ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. تو آپ یہ نیت کریں میں اس کی دل جوئی کر رہا ہوں، جائز کام تو ہے یہ. یا آپ کر سکتے، وہ پتہ نہیں اس کو نیت تو عام طور پر نیک نامی، شہرت، پھر یہ اپنے پیج پہ دیتے ہیں، پھر کومنٹس گنتے رہتے ہوں گے کہ اتنے کومنٹس آیا، یہ کومنٹس آیا، وہ کومنٹ، کوئی غلط تاثر بھی آ جاتا ہوگا تو رونگ نمبر بھی لگتے ہوں گے. یہ مزہ آتا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کوئی غلط کومنٹس دیتا ہوا تو یوں بس. ابھی کہیں مطلب کوئی میرے پاس بیٹھ کر کسی نے تصویر کھنچوائی
हालांकि मैंने उनको, वो इन्होंने बना तो ली, तो मैंने बोला यार मैं आपको नेकी की दावत देता हूँ ताकि हमारा काम ये फजूल ना हो जाए, फिर आप भले उसको चाहें तो वायरल कर देना। तो मैंने उनको नेकी की दावत दी, नमाज की दावत दी, और वो वीडियो वो मुख्तसर आधे मिनट की 1 मिनट की हुई, वो तो बाजार में नहीं आई है, खाली टांग के पास वो बैठ गए थे साहब, उनकी बस वो चली, तो इस्लामी भाई भी उसको चला रहे थे। है क्या उसमें? तो मैं मतलब ये कि जब मुझे इनकी मालूमात नहीं थी, मुझे इसका तारुफ हुआ साउथ अफ्रीका में, आज इमरान ने मुझे करवाया था कि भाई ये ऐसा ऐसा सिस्टम है फोन में, तो यूं आता है, इसमें तस्वीरें आती हैं, व्हाट्सअप, हाँ उसका तारुफ करवाया। तो मेरे लिए तो नई चीज थी यार, तस्वीरें खाली, तो बोला हाँ, तो यार ये तो अपनी समझ में नहीं आता, तस्वीर के साथ नेकी की दावत भी होनी चाहिए। इस तरह मुशावरत तो जारी थी गया कि ये तुम लो, इससे फायदा बहुत होगा नेकी की दावत देने में, इसमें उसमें। तो फिर ये क्या, इनकी तरगीब पर मैंने ये लिया, और इसमें अब तो खैर अब इसके बगैर तो मुझे चलता भी नहीं है यहाँ, और बहुत काम का है, देखा जाए तो दीनी एतबार से भी बहुत काम का है। मुझे भी पूरा इस्तेमाल नहीं आता, वरना इस पर पूरी लाइब्रेरी मौजूद होती है, आप डाउनलोड करें तो एक से एक दीनी किताबें इसमें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी किताबें लेकर वो, अब इसकी भी अगर ना ले तो भी कई काम इससे चल जाते हैं, पूरे फतवा रज़िया पूरा इसमें, बाहर शरीयत पूरी, फिर दावत इस्लामी की सारी किताबें इसमें, उलमा अहले सुन्नत की सारी किताबें चाहो जो चाहो इसमें डाउनलोड कर लो, हजारों किताबें आ जाती है इसमें। यूं मतलब आसानियत तो बहुत है। पहले मैं ताज़ियत करता था तो मैं आजमाइश में आ जाता था, किसी की ताज़ियत सभी तो कर नहीं सकता था, तो फोन करूं तो वो मिले नहीं, जिसको ताज़ियत करनी है भाई इतने बजे मिल सकते हैं फोन पर, अच्छा भाई उतने बजे फोन किया तो अब मिल भी गए, तो मेरी वाइफ को भी तसल्ली दे दो, ताज़ियत की है ना, अच्छा मेरे बड़े भाई से बात कर लो, ये बहुत गमज़दा है, अम्मी को समझा दें जरा, ये बहुत रोती हैं, ये ताज़ियत में इस तरह मतलब ये शिके। फिर दोबारा टुड़िंग टुड़िंग घंटी, और मेरे चचाजाद भाई आए हुए, जरा इनसे भी ताज़ियत कर ले आप। ये मुबालगे भी हैं नहीं भी हैं इस तरह। खैर वो ये व्हाट्सएप ने मुझे बहुत आसानी दे दी है, पहले के मुकाबले में कई गुना ताज़ियतें और हो रही हैं, कई गुना, लेकिन आसानी बहुत है। मुड़ के कोई मेरी तरफ आएगा नहीं, मेरा नंबर ही नहीं जाता किसी के पास। यार उस वक्त में नंबर के मामले में तो एक दौर गुजरा के नंबर बहुत आम हो गया था, तो पसंदीदा नापसंदीदा लोगों के भी फोन आते थे और परेशानी भी होती थी कि अब इसको जवाब क्या देना, आजमाइश पे आ जाता था मैं। तो खैर इससे तो जान छूट गई मेरी। इनको इनके नाम नहीं है, नंबर आम नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ आ जाता हो, इनके कुछ ना कुछ आम है। बाकी बाद ईसाई भाइयों के जो जिम्मेदार है बड़ी सत्ता के भी, उनके नंबर आम है ना, इनको सब परेशानी होती है। ऐसी परेशानी होती है कि ये कान पकड़ लेते हैं, ऐसे लोगों के फोन आते हैं, ऐसे लोग मिलने के लिए टाइम मांगते हैं, और आदमी उनसे यानी वो ऐसे होते हैं कि बाज़ उनसे मिलना फितने से खाली नहीं होता, लेकिन टाइम मांग रहे हैं, और ना बोलना भी मुनासिब नहीं होता या खतरनाक होता है। आदमी ऐसे मौके पर करे क्या, मदीना मदीना करे। मैंने तो नंबर बहुत बचा कर आ जाते हैं मेरे पास भी नंबर, अनजाने आते हैं बाजों का, चाहे पहचानू चाहे नहीं पहचानू, मैं अटेंड ही नहीं करता, मैं एहतियात करता हूँ। क्या इसको अगर मैंने अटेंड करके उंगली पकड़ा दी, इसने 10 को मेरा घर बता देना है कि ये नंबर मेरे पास आ गया, तो कंफर्म होता ही नहीं है कि ये जवाब दूं तो कंफर्म होगा ना कि ये नंबर किसका है। मैं मजबूर हूँ यार, मेरे और 1000 काम है, इसमें लगा रहूंगा तो और काम कैसे करूंगा। तो ये इसमें यूं बचत है। मेरा नंबर है भी आपके पास तो डिलीट कर दीजिएगा। मेरे नंबर जिनको मैंने खुद दिए हैं ना, वो बेशक बाकी रखें, और मेरे पास गिनती के नंबर मैंने दिए हैं,
सबको नंबर देकर मैं जाऊंगा कहाँ मदीने में, ये वहां भी भिक्षा नहीं छोड़ेंगे। ये इतना आसान हो गया कि दुनिया में जा भी रहे, ये 1 सेकंड नहीं लगता, बंदा पहुंच जाता है अपने तक। तो तंग नहीं करना कि कोई भी ऐसा मसरूफ आदमी हो ना, और नंबर अगर कहीं से आ गया तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए, और किसी को देना भी नहीं चाहिए। बहरहाल ये कि व्हाट्सएप का दुरुस्त इस्तेमाल तो मैंने बताया ना, हम लोगों से तो हो जाता है कि कई ऐसे काम करने में इसमें फायदा हो रहा है दीन का, लेकिन जनरल पब्लिक जो है ना वो ऐसे गुनाह ऐसे खतरनाक इसमें मामला आते हैं कि बस जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है इससे नफ्स कैसे बचाए, छोड़े कैसे, आदमी फंस जाता है। अल्लाह जिसको बचाए वो बचाए। अब इसमें क्या नीयत है बताई जाए, ये कि नेकी की दावत दें इसमें। जैसे मैंने हम लोगों का अपना इस्तेमाल के ताज़ियतें, इयादतें, बच्चों के नाम रखने, इनकी भी सूरतें हैं। बच्चों के नाम रखने में हमारे यहाँ मतलब शराइत है, हर एक को नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने लोग मतलब। तो बाकी ताज़ियत और उसमें कोई शराइत नहीं है। इयादत में फार्म भरना होता है, फार्म भर के आते हैं। मेरा एवरेज समझो इस तरह के 100 के आसपास पैगाम बन जाते होंगे डेली। छुट्टी बहुत कम करता हूँ, आज छुट्टी हो गई और डरा हुआ हूँ कल शायद डबल काम हो जाए। पूरे रमजान में आज छुट्टी हुई है, साल भर में भी छुट्टी इक्का दुक्का ही करता हूँ, कि मुझे पता है कि ये मेरा ही काम है और कोई कर ही नहीं सकेगा, मुझे ही करना है। आज छुट्टी करूंगा, सुस्ती करूंगा, कल काम डबल। 2 दिन छुट्टी की तो मारे गए। आज भी छुट्टी मजबूरी से हुई है। रिकॉर्डिंग थी ना इशराक चाश के बाद, रिकॉर्डिंग भी थी, और फिर तो रिकॉर्डिंग के बाद भी उस दिन तो मैंने करने में कामयाब हो गया था, मैंने कर दिया था। उस दिन मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहीं आज जो बुजुर्गों की थी, और बुजुर्ग तजर्बाकार होते ना, पुराने लोग होते, मुलाकात के लिए मजबूर कर दिया। तो मुलाकात हुई, तो इसमें भी टाइम सर्फ हुआ। फिर कुछ और भी काम करने थे वो भी किए, रिकॉर्डिंग आज नींद भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो असर में भी ऐसा था कि पता नहीं मैं जाके लेट जाऊं क्या करूं। भाग तो सकता नहीं, मदनी मुज़ाकरा छोड़ के हिम्मत नहीं थी बिल्कुल लेने की। बैटरी इस वक्त भी लो है, शायद आवाज भी आपको लगती होगी कि मोटी हो गई है। अब सोने का मौका भी नहीं मिलेगा, सोना वही कल। अब हाँ, मदनी मुज़ाकरे के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी मुज़ाकरा इल्म व अमल का जा